اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 ہے، 57۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بادل سے سایہ کیا اور ان کو ترنجبین اور بٹیر دیے۔ من و سلوہ، ترنجبین میٹھے دانے اور سلوہ بٹیر جو بکثرت آتے تھے، یہ ان کو پکڑ کر کھا لیتے تھے۔ یہ واقعہ وادی تیہ کا ہے۔ وادی تیہ میں یہ ان کا جانا ایسے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم فرمایا کہ مصر سے اب نکلے ہو تو شام کی طرف جاؤ، اور شام میں عمالقہ کی قوم، انہوں نے شام کی سرزمین پر قبضہ کیا ہوا ہے، ان سے لڑو، ان کو وہاں سے نکالو، اور تمہارے داخل ہونے کی بات ہے اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ عطا فرما دیں گے، تمہاری مدد و نصرت فرمائیں گے۔ اب ان میں سے بعض لوگ گئے اور جا کر دیکھا کہ قوم عمالقہ تو بہت زیادہ طاقتور ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت پر یقین انہیں نہیں آیا، اور ان کی قوت اور طاقت کو دیکھ کر یہ بزدلی کا شکار ہو گئے۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اذهب انت وربك فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ اور آپ کا رب جائیے، ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ امت محمدیہ کا فرق بہت زیادہ ہے ان سے، کہ امت محمدیہ کے افراد تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرنے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم پر اپنی جان نثار کرنے والے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ جائیے اور آپ کا رب جائے، ہم یہاں بیٹھے، جب فتح ہو جائے گی، قوم عمالقہ مغلوب ہو جائیں گے تو ہم بھی آ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پہ ایک سزا آئی، وہ یہ کہ ان کو وادی تیہ میں داخل کر دیا گیا۔ وہ وادی جو تھی وہ کوئی بہت بڑی وادی نہیں تھی، چند میلوں کے اوپر مشتمل تھی، چند میل کی وہ وادی تھی۔ تو یہ لوگ اس میں ایک جگہ سے چلتے، شام میں جہاں پہنچتے تو کہتے اب اگلے دن انشاءاللہ ہم یہاں سے آگے چلے جائیں گے، لیکن اگلے دن پھر وہیں پہ ہوتے۔ تو جہاں سے نکلتے تھے دوبارہ اگلے دن پھر وہیں پہنچ جاتے تھے۔ پوری وادی میں گھومتے پھرتے رہے، لیکن اس سے باہر نہیں نکل پائے۔ اگرچہ یہ وہاں پہ بطور سزا تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی ان سے انعامات اور احسانات نہیں روکے۔ ان پر بادل سایہ فگن رہتے، کیونکہ وہاں پر کوئی عمارت نہیں تھی، کوئی درخت نہیں تھے، وادی تھی کھلی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو حکم دیا، بادل ان پر سایہ کرتے۔ کھانے کا سامان نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے ترنجبین وہاں پر اتارے ان پہ، اور سلوہ کہتے ہیں بٹیر کو، بٹیر وہ وہاں پر بکثرت پھرتے تھے، یہ ان کو پکڑ لیتے، بآسانی پکڑ لیتے اور انہیں کھا لیتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی کھانا تھا جو ان کو دیا گیا، من و سلوہ۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ وما ظلمونا، اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ اپنے ہی نقصان کرتے تھے، اپنے اوپر ہی ظلم کرتے تھے۔ اس میں بھی
انہیں یہ کہا گیا تھا، یہ حکم دیا گیا تھا کہ من و سلوہ کو اتنا ہی استعمال کرو جتنی ضرورت ہو، لیکن یہ اس میں بھی ناانصافی کرتے تھے، اور ان کے کپڑے پھٹتے نہیں تھے، میلے نہیں ہوتے تھے، اور کسی کو سائز چھوٹا نہیں ہوتا تھا۔ جوں جوں بچہ بڑا ہوتا تھا اس کا لباس بھی اس کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کے مطابق ہوتا چلا جاتا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ان پہ اس وقت بھی رہا جب کہ یہ بطور سزا وادی تیہ میں تھے۔ اس کو اللہ تعالیٰ انہیں یاد کروا رہے ہیں کہ میری نعمتوں کو یاد کرو، یہ بھی میری ایک نعمت تھی۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ۔ یہ لوگ وادی تیہ میں کافی عرصہ من و سلوہ کھاتے رہے، اور پھر من و سلوہ کھاتے 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 یہ لوگ اکتا گئے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ ہمیں تو ترکاری چاہیے، ککڑی چاہیے، گندم چاہیے، مسور کی دال اور پیاز چاہیے۔ یہ درخواست آ رہی ہے آگے، اس درخواست کی تفصیل آگے آ رہی ہے، اور یہ حصہ جو کہ اس کے بعد ہونا چاہیے تھا یہ پہلے آ گیا، یعنی تقدیم و تاخیر ہوئی۔ پہلے والا حصہ بعد میں ہے اور بعد والا حصہ پہلے، کیونکہ قرآن پاک قصوں کہانیوں کی تو کتاب ہے نہیں۔ اس میں بعض اوقات ایک واقعے کے پہلے حصے کو بعد میں ذکر کیا جاتا ہے اور بعد والے حصے کو پہلے، تاکہ ہر حصے سے جو ہمارے مناسب ہدایت ہے اور نصیحت ہے وہ ہم قبول کریں اور حاصل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، جب انہوں نے یہ سوال کیا کہ ہمیں تو ککڑی چاہیے، ترکاری سبزی چاہیے، ہمیں گندم چاہیے، مسور کی دال اور پیاز چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہاری درخواست ہے تو گستاخی، کہاں من و سلوہ اور کہاں ترکاری اور ککڑی اور پیاز، لیکن تمہاری یہ درخواست بھی ہم پوری کر دیتے ہیں، لیکن دو آداب تمہیں بجا لانے، ایک قولی ادب ہے اور ایک فعلی ادب۔ قولی ادب یہ ہے کہ تم نے حطۃ کہتے ہوئے داخل ہونا، حطۃ معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، اور تم نے دروازے سے سر جھکا کر سجدہ کرتے ہوئے نکلنا، یہ فعلی ادب۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ان دونوں آداب کو بدل دیا، اور یہاں پہ بھی گستاخی کے مرتکب ہوئے۔ انہوں نے کہنا شروع کر دیا حنتتن حنتتن، گندم گندم، اور سجدہ کرنے کی بجائے اور سر جھکا کر گزرنے کی بجائے وہاں سے سرینوں کے بل، اپنی بیک اور اپنی پشت کے بل گھسٹ گھسٹ کر داخل ہوئے۔ تو جب انہوں نے ایسا کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی طرف سے ایک عذاب نازل کیا۔ وہ عذاب کیا تھا؟ طاعون کا عذاب تھا، جس میں بہت سارے بے حکم لوگ، نافرمان لوگ پکڑے گئے اور بہت سارے لوگ مر گئے۔ مرنے والوں کی تعداد تقریباً 70,000 تھی۔ اللہ کا مقابلہ، اللہ تعالیٰ کے فرامین کا مقابلہ ان سے پسو پیش اس طرح سے کہ گستاخی پر اتر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے احسانات بھی یاد کرواتے ہیں کہ تم گستاخی بھی کرتے تھے، ہم اس پہ بھی تمہیں طریقہ اور سلیقہ بتاتے تھے، لیکن تم مزید گستاخی اور بدعنوانی اختیار کرتے تھے، تم فرما برداری کے راستے پہ نہیں آتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے احسانات بے شمار اور تمہاری بدعنوانیاں بھی بے شمار۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جس وقت ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور اس میں سے کھاؤ جہاں سے چاہو، رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ،
فراخی کے ساتھ، رغدن کا مطلب ہوتا ہے فراخی کے ساتھ، کھلا کھاؤ۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور دروازے سے داخل ہو جاؤ، سجدن، جھکتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور یہ کہتے ہوئے کہ معاف فرما دے، معاف فرما دے، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے قصور معاف کر دیں گے، وادی یتیم میں سے بھی نکالیں گے، تمہیں تمہاری مطلوبہ چیزیں بھی دیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکی کرنے والوں کو مزید بھی عطا کریں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، ظالم لوگوں نے اس بات کو بدل دیا اور اس کے سوا کچھ اور کہا جو ان سے کہا گیا تھا، غیر الذی قیل لهم، جو حکم انہیں دیا گیا تھا، جو ان سے فرمائش کی گئی تھی، انہوں نے اس کے خلاف کلمہ کہہ دیا۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم نے ظالموں پر آسمان سے ایک بڑا عذاب نازل کیا، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ان کے فسق، ان کی نافرمانی اور ان کی حکم عدولی کی وجہ سے۔ فسق کہتے ہیں احکام، اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے نکل جانا۔ تو جو کافر ہوتا ہے وہ تو بالکل ہی حکم میں سے نکل جاتا ہے، اور وہ تو حکم عدولی کرتا ہے، عدول کا مطلب بھی نکلنا، اور جو گناہ گار ہوتا ہے وہ بھی حکم عدولی ہی کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں سے نکل رہا ہوتا ہے۔ البتہ جو کافر اور بڑا نافرمان ہوتا ہے وہ بڑا فاسق ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، یہ بھی ایک واقعہ پیش آیا کہ موسیٰ علیہ السلام جب وادی طی میں تھے تو قوم نے تقاضا کیا کہ ہمیں پانی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے پانی کا تقاضا کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ استسقاء جو ہے نا وہ ہے دعا، اس کی اصل دعا ہے، اور خواہ اس کو نماز اور خطبے کے ساتھ مانگا جائے اور خواہ نماز کے بغیر مانگا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طرح سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز استسقاء کے لیے عیدگاہ میں تشریف لے گئے، وہاں پر نماز ادا کی، خطبہ دیا اور دعا کی۔ اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ خطبہ جمعہ میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کی دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرما دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کی۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی، پانی مانگا اللہ تعالیٰ سے۔ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا کہ اپنے عصا کو پتھر پہ مارو۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ چونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور ان 12 بیٹوں سے آگے 12 قبائل بنے، تو 12 قبائل کے لیے اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے جاری کر دیے تاکہ کوئی ایک دوسرے سے لڑے نہیں، بلکہ ہر قبیلہ اپنے پانی کو، اپنے چشمے کو پہچان لے اور وہیں سے پانی حاصل کرے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، ہر گروہ نے، ہر قبیلے نے اپنے گھاٹ کو پہچان لیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے معجزہ ظاہر کروایا کہ پتھر سے پانی۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر۔ معجزہ کہتے ہی کس کو ہیں؟ خارق عادت۔ قدرت کہتے ہی کس کو ہیں؟ جو عقل سے باہر ہو، جو عادت سے باہر ہو۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مچانے والے نہ بنو۔
یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو ترک کر کے فسادی نہ بنو۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کو چھوڑنا، نافرمانی کی روش اختیار کرنا، یہ بھی فساد ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو کوئی فساد تو نہیں مچاتے، ہم کوئی اگر نیکیاں نہیں کرتے، ہم نمازیں نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، تسبیحات نہیں کرتے، اور ہم کوئی اچھے کام نہیں کر رہے، تو ہم کوئی گناہ بھی تو نہیں کر رہے۔ یہی گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو چھوڑ دینا، نافرمانی کرنا، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی کرنا، یہی گناہ ہے اور یہ فساد ہے۔ تو ایسے لوگ فسادی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا نہیں کرتے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا، یہ ان کی وہ درخواست ہے جو وادی تیہ میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے جو انہیں اس موقع پہ جو انہیں پیشکش کی وہ پیچھے ذکر ہو چکی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سجدہ کرتے ہوئے، حتّۃ کہتے ہوئے داخل ہو جو تمہاری فرمائش تمہیں مل جائے گی۔ تو یہاں پہ ان کی درخواست کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ درخواست مقدم ہے، درخواست مؤخر ہے، بعد میں آ رہی، حالانکہ اس کو تو پہلے ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے اب اس میں واقعات کو ایک ترتیب سے ذکر نہیں کیا، بلکہ بعض بعد والے حصوں کو پہلے ذکر کر دیے اور بعض پہلے والے حصوں کو بعد میں ذکر کر دیے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جس وقت تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم ایک کھانے پہ نہیں ٹھہر سکتے، نہیں صبر کر سکتے، من و سلوہ ہی ملتا رہتا ہے۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں، یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، کہ وہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار میں سے سبزیاں، بقل کہتے ہیں سبزی کو، ترکاری کو، وقثائها، اور ککڑی جیسے کھیرا ہوتا ہے اسی طرح کی ایک سبزی ہے ککڑی، وفومہا، اور گھیوں گندم، وعدسہا، اور دال، وبصلہا، اور پیاز۔ دیکھیں کہاں کسی قوم کو بٹیرے مل رہے ہیں اور ان کو بٹیرے راس نہ آئے، اور مٹھائی جیسی ترنجبین مل رہی ہو اور ان کو وہ راس نہ آئے اور وہ کہیں ہمیں تو دال اور پیاز چاہیے، تو گستاخی تھی۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم بہتر کے بدلے میں کم تر چیز لینا چاہتے ہو، ادنا چیز لینا چاہتے ہو اس کے بدلے میں جو بہتر ہے، یعنی اچھی چیز کو چھوڑ کر کم درجے کی چیز لینا چاہتے ہو۔ اہبتوا مصرا، اتر جاؤ شہر میں، فإن لکم ما سألتم، تمہارے لیے وہی ہے جو تم سوال کر رہے ہو۔ اور وہاں اترنے کا، داخل ہونے کا ادب پہلے بیان ہو چکا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان پر، یعنی یہ بنی اسرائیل والوں پر، یہ یہود پر ذلت اور محتاجی ڈال دی گئی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس وجہ سے کہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انبیاء کو ناحق قتل کیا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے۔ جو انبیاء کو قتل کرتے ہوں، ان سے چھوٹے بچوں اور عورتوں پر مظالم ڈھانے کے حوالے سے
کیا امید رکھی جا سکتی ہے کہ یہ ان پر رحم کریں گے؟ کوئی امید ان سے نہیں رکھی جا سکتی، اور ان کو سزا اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، ہم نے کیا دینی؟ ان پر اللہ تعالیٰ نے ذلت اور محتاجی ڈال دی ہے، یہ ہمیشہ ذلیل رہیں گے۔ سورہ اعراف میں آتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، تیرے رب نے یہ حکم دے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک ان پر ایسے لوگ بھیجتا رہے گا جو ان کو عذاب میں مبتلا رکھیں گے۔ مختلف ادوار میں یہودیوں پر مختلف لوگوں نے مظالم ڈھائے ہیں، اور قریب کے دور میں ہٹلر جس نے بہت سارے یہودیوں کو قتل کیا، اور ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، اور ان پر ذلت مسلط کر دی گئی جہاں کہیں بھی پائے جائیں، مگر اللہ کے معاہدے کی وجہ سے یا لوگوں کے معاہدے کی وجہ سے یہ بچیں گے، یا تو اللہ کے معاہدے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے قانون کی وجہ سے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا قانون کیا ہے کہ نابالغ بچے اور عورتیں اور جو عبادت گزار لوگ ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کسی کو مسلط نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پناہ دے دی ہے۔ مسلمان بھی اگر لڑائی کریں تو ان کے بچوں اور عورتوں اور عبادت میں مصروف رہنے والے لوگوں کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے یہ ان کو امن دے دیا۔ یا حبل من الناس، لوگوں کی طرف سے معاہدہ، اور اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدے میں رہے تو محفوظ رہے، اور جب معاہدے توڑے تو پھر یا تو جلا وطن ہوئے اور یا پھر قتل کیے گئے، مارے گئے۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں ذکر کیا یہاں پر وَحَبْلٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں سے کوئی ان کا صلح کا معاہدہ ہوگا تو بچ پائیں گے، بلکہ کہا من الناس، لوگوں سے ان کا کوئی نہ کوئی صلح کا معاہدہ رہے گا تو یہ بچ سکیں گے کسی کی پشت پناہی میں، یعنی خود قوت میں کبھی نہیں آئیں گے، کسی کی پشت پناہی میں رہ کے مضبوط تھوڑے بہت مضبوط نظر آئیں گے، حقیقت میں خود مضبوط نہیں ہوں گے۔ اس وقت بھی جو اسرائیل ہے وہ اسی طرح سے مضبوط ہے کہ وہ امریکہ اور برطانیہ کی پشت پناہی میں، ورنہ خود اس میں کچھ دم نہیں، اور وہ کسی مسلمان ملک کی تو کیا ان کے ساتھ مقابلہ کرے، وہ تو ایک جماعت کے ساتھ مقابلہ کرنے سے عاجز آئے پڑے۔ حماس جو کہ ایک جماعت ہے، کوئی ملک کی فوج نہیں، انہی سے وہ مقابلہ کرنے سے عاجز آئے پڑے ہیں، اور ان کو جنگ سے روکنے کے لیے وہ غلط روش اختیار کرتے ہیں، غلط راستہ اختیار کرتے ہیں کہ وہ عورتوں اور بچوں پر اور عوام پر میزائل داغتے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا میں مسلمانوں کی کتنی حکومتیں، حالانکہ مسلمانوں کی حکومتیں تو زوال کی طرف جا چکی، بر صغیر پورا ہی مسلمانوں کے پاس تھا، اور بڑے ممالک تھے، بہت بڑی سرزمین تھی مسلمانوں کے پاس، بہت سارے حصے ترکی میں پورے خلافت تھی، تو یہ سارے حصے بہت سارے جا چکے، اس کے باوجود بھی مسلمانوں کے پاس دور دور تک ممالک میں حکومت ہے، اور عیسائیوں کے پاس بڑی حکومتیں ہیں۔ اس کے علاوہ ہندوؤں کے پاس دیکھ لیں آپ کتنا بڑا ملک ہے، چین بے دین لوگ ہیں، ان کے پاس کتنا بڑا ملک ہے، اور سری لنکن اگرچہ وہ دیوالیہ ہو گئے لیکن بے مذہب سے لوگ ہیں وہ، اور ان کے پاس بھی ملک تو ہے۔ یہود کے پاس کچھ بھی نہیں، یہ اسرائیل سمجھ لیں کہ ایک چھاؤنی ہے جو امریکہ اور انگلینڈ کی معاونت کے ساتھ ان کو حاصل ہوئی ہے یہودیوں کو، اور یہ بھی ایک چھوٹا سا حصہ ہے، یہ کوئی بہت بڑا علاقہ تو نہیں ہے، بہت بڑی سرزمین تو نہیں، اور گریٹر اسرائیل ان کا خواب ہے، اور انشاءاللہ یہ خواب پورا نہیں ہوگا۔
تو یہ ذلیل ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت نازل فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان پر ذلت اور محتاجی ڈال دی گئی ہے. بہت سے لوگ آپ کو یہود کی بڑی تعریف کرتے ہوئے ملیں گے کہ جی یہود جو ہیں وہ بہت مالدار ہیں اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور ہیں. بھئی اتنے طاقتور ہیں تو حکومت کیوں نہیں سنبھال لیتے؟ ایک آدھا ملک ان کے پاس کیوں نہیں آ جاتا؟ تو ان کے پاس افرادی طاقت نہیں ہے، اور یہ پیسہ ان کے پاس موجود ہے، لیکن پیسے کے باوجود ان کے پاس کوئی حکومت نہیں، کوئی سلطنت نہیں، اور لوگوں کو پیسے دے کے اپنے حق میں لڑواتے ہیں دوسروں کے ساتھ. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس وجہ سے کہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، اللہ کے حکموں کو نہیں مانتے تھے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے. ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس وجہ سے کہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے گزرتے تھے. انبیاء کے قتل تک کیوں پہنچے، کیسے پہنچے؟ اسی طرح سے کہ پہلے چھوٹے چھوٹے گناہ کیے، پھر بڑی بڑی نافرمانیاں کی، اور اس کے بعد حد سے تجاوز کرنے لگے. تو جو بندہ بھی گناہ کو چھوٹا سمجھے گا اور مزید گناہوں کی طرف بڑھے گا اور نافرمانیوں سے بڑی نافرمانیوں کی طرف جائے گا، تو اس سے پھر بڑے سے بڑے گناہ بھی کچھ بعید نہیں، بڑی سے بڑی نافرمانیاں بھی کچھ بعید نہیں. اس لیے اپنے نفس پر کنٹرول رکھنا چاہیے اور اپنے آپ کو ریزرو رکھنا چاہیے. اگر کنٹرول میں نہیں رکھیں گے تو آج چھوٹا گناہ اور تو پھر کل بڑا گناہ، اور آج بڑے گناہ تو پھر کل اللہ معاف فرمائے بہت ہی بڑے بڑے گناہ صادر ہوں گے. اپنے نفس پر کبھی بھی بھروسہ نہ کریں، اور یہ گناہ بڑی نحوست رکھتے ہیں. جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو گناہوں کے ٹریک پہ چڑھ جاتا ہے اور گناہوں سے گناہوں کی طرف جاتا ہے، اور جو بندہ نیکیاں کرتا ہے وہ نیکیوں کے ٹریک پہ آ جاتا ہے، نیکیوں سے نیکیوں کی طرف چلا جا رہا ہوتا ہے. نیکی کو کھینچتی ہے اور گناہ کو کھینچتا ہے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر. یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بیان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کو تو اپنی اطاعت اور فرما برداری تم سے مطلوب ہے. جو اطاعت اور فرما برداری کرے گا بس وہی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرب ہے، اور ایسے ہی لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ پائیں گے. اور کوئی یہودی یا کوئی اور مذہب والا یہ نہ کہے کہ ہم اللہ کے خاص ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں، ہم انبیاء کی اولاد ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں اصول یہ ہے کہ جو اطاعت کرے گا امن اسی کو ملے گا. سارا اطاعت باری تعالیٰ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کون اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ذکر کیا کہ مومن بھی در حقیقت اسی لیے اللہ کے مقرب ہیں کہ وہ اطاعت کر رہے ہیں، اور یہود و نصارہ بھی اگر ایمان لے آئیں گے اور اطاعت کریں گے تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ کا قرب مل جائے گا. اور اس کے بغیر انبیاء کی اولاد میں سے ہونا یا کوئی بڑی سے بڑی نسبت کسی کے پاس ہونا کچھ کام نہیں آئے گا. ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہیں، والنصارى اور نصارہ عیسائی، والصابئین اور سابئی. یہ سابئی جو تھے ان کے بارے میں کہا گیا یہ ستاروں کی پرستش کرتے تھے، ستارہ پرست تھے. من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور نیک اعمال کیے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں. یعنی کسی کو کسی پر کوئی خصوصیت اور برتری حاصل نہیں، خواہ ایمان والے ہوں، خواہ یہودی ہوں، خواہ نصارہ ہوں، خواہ سابئی ہوں. جو ایمان لائے گا اور اللہ پر ایمان لائے گا اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا اور اعمال صالحہ کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے
نجات کا پروانہ مل جائے گا اور اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں قرب مل جائے گا اور اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب ملے گا۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ایسے لوگوں پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں